زندگی کے اندر ایسے مواقع بھی آتے ہیں جن میں انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جس میں غم جو ہے وہ انسان کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ ایک سال جا رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، یہ سلسلہ کار ہوتا ہے۔ یا اور بھی جو خوشی کے لمحات آتے ہیں، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب بھی اسے کوئی نعمت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے عمومی طور پہ، اور جب کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کا دل دکھ میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نعمت آئی وہ سلامت رہے، اس میں مزید بڑھوتی ہو، اس میں برکت ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نعمت کو اللہ کا شکر ادا کر کے سیکیور کر لو، یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو آپ کی نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ نعمت ملی کسی کو، اب اس نے گناہ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اب 31 دسمبر آئے گا، پھر وہ 1 جنوری، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہ سال جو ہے وہ ہماری عمر میں سے کم ہوا یا بڑا ہے؟ کم ہوا۔ کم ہوا نا، تو اس پہ خوفزدہ ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا گزشتہ سال تھا یہ ہمارا نیکیوں میں گزرا یا گناہوں میں گزرا؟ اگر عبادت میں گزرا ہے وہ بندہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، اگر ایسا گناہوں میں گزرا ہے اس کے لیے غم کا باعث ہے یہ کہ میرا تو یہ سال پورا گناہوں میں گزرا، خیر اب اگلا سال آ رہا ہے، چلو اس میں بندہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ الکریم میں اس سال کو جو آنے والا سال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کروں گا، جو گناہ اس گزشتہ سال میں کیے ہیں میں ان گناہوں سے اس سال اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ معاذ اللہ جو ماحول ہوتا ہے بالخصوص 31 دسمبر، ایک تو یہ پٹاخے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو گولیاں لگی بھی ہیں۔ پھر معاذ اللہ مزید یہ کہ شرابیں وغیرہ پی جاتی ہیں، میوزک پر جو رقص کیا جاتا ہے، یہ ساری حرکتیں یہ سارے گناہوں بھرے کام ہیں، اور شراب تو ویسی حرام قطعی ہے، یہ اس سے تو بالکل لازمی بچنا ہے۔ اور افسوس کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی زندگی جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ جو لوگ ان چیزوں میں شامل نہیں ہوتے تو مسئلہ تو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ باہر نہ نکلے، کہ بعض اللہ کے ایسے ہوتے ہیں خرافات والے کہ وہاں جو ہے نا یہ خرافات ہوتی ہیں، جی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر فیضان مدینہ نہیں آ سکتے، یہ کہ فیضان مدینہ آئیں گے تو یہ کہ پھر یہیں رک جائیں، آئیں یہیں رک جائیں، باہر نہ جائیں، اپنے گھر پہ صبح جائیں، ورنہ یہ کہ جیسے کراچی سے باہر رہتے ہیں اور ایسے علاقوں میں اگر رہتے ہیں تو وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر ہی میں وہ رہیں، کیونکہ مدنی مذاکرہ تو ہوگا، جی، اس کو دیکھیں، مدنی مذاکرہ جیسے ختم ہونا تو سو جائیں، ماشاء اللہ، تہجد پڑھیں، کیا بات ہے۔ کہ شمسی سال کا جو نا پہلا دن جو نا وہ تہجد سے اس کی ابتدا ہو واہ 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 واہ، اور فجر کی جماعت سے اس کی ابتدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ عشاء تو پڑھ لی تھی پرانے سال میں، گزشتہ سال میں، جی، اب تہجد سے اس کی ابتدا کریں، کیا بات ہے۔ اور جو اللہ نے اس کو احکام عطا فرمایا اس پر عمل کرے، اپنے بچوں کے لیے کمائے، واہ، شادی شدہ نہیں تو والدین کے لیے کمائے، اپنے لیے کمائے، خوشحال زندگی گزارے۔ سبحان اللہ۔